ایک شخص نے اپنا ایک تجربہ لکھا ہے کہ ایک ماہی گیر نے ایک بار مجھے بتایا کہ کیکڑے کی ٹوکری پر کسی ڈھکن لگانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی کیڑا ٹوکری کے کنارے سے نکلنا چاہتا ہے تو دوسرا وہاں پہنچتا ہے اور اس کو پیچھے کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ A fisherman once told me that one does not need a cover for a crab basket. If one of the crabs starts climbing up the side of the basket, the other will reach up and pull it back down. چارلس ایلن in the Miracle of Love۔ چارلس ایلن کی کتاب Miracle of Love میں یہ جملے کوٹ ہیں۔ کیکڑے کی یہ فطرت یقیناً خدا نے بنائی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کیکڑے کا یہ طریقہ ایک خدائی طریقہ ہے۔ کیکڑے کی مثال سے خدا انسان کو بتا رہا ہے کہ انہیں اپنی اجتماعی زندگی کو کس طرح چلانا چاہیے۔ اجتماعی زندگی میں اتحاد کی بے حد اہمیت ہے، اور اتحاد قائم کرنے کی بہترین تدبیر وہی ہے جو کیکڑے کی دنیا میں خدا نے قائم کر رکھی ہے۔ کسی انسانی مجموعے کے افراد کو اتنا باشعور ہونا چاہیے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص ذہنی انحراف کا شکار ہو اور اپنے مجموعے سے جدا ہونا چاہے تو دوسرے لوگ اس کو پکڑ کر دوبارہ اندر کی طرف کھینچ لیں۔ ٹوکری کے افراد اپنے کسی شخص کو ٹوکری کے باہر نہ جانے دیں۔ اسلامی تاریخ میں اس کی ایک شاندار مثال حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ انصاری کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے مسئلہ پر ان کے اندر انحراف پیدا ہوا۔ بیشتر صحابہ اس پر متفق تھے کہ قبیلہ قریش کے کسی شخص کو خلیفہ بنایا جائے، مگر سعد بن عبادہ کے ذہن میں یہ آیا کہ خلیفہ انصار کا کوئی شخص ہو یا پھر دو خلیفہ بنائے جائیں، ایک مہاجرین میں سے اور دوسرا انصار میں سے۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ سعد بن عبادہ کے قبیلے کے تمام لوگ اپنے سردار کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ انہوں نے سعد بن عبادہ کو کھینچ کر دوبارہ ٹوکری میں ڈال لیا اور ان کو اس سے باہر نہیں جانے دیا۔